وبرکاتہ۔ یہ درس مدینہ منور میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل میں ہو رہے ہیں، اور جمعے کے دن بتاریخ 9 اور جمادی الاول 1434 میں ہو رہے ہیں، جمادی الاخر میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور فضل کرم سے یہ درس ہو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کر رہا ہوں تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ درس مبارک ہو رہے ہیں جو رات درس کیا تھا نماز کے بارے میں، یہ بھی ان کے یہ تکملہ ہے ان درس کا، نماز کا جو رات کیا تھا تو اس درس کا یہ تکملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ کی ہمت دیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں، کیونکہ مالک الملک نے آپ نے رسول کو بتایا ہے، بیان دیا ہے قرآن میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ میرے بندوں کو، یہ یادگیری ان مومنوں کو کام دے گی، باقی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سنے گا سارے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو نفع دے گا، اس کو نہیں چاہتے اس کو نفع بھی نہیں دے گا۔ وَمَا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات یا انسان پیدا کیا ہے کائے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، میرے پر بار رکھا ہے، بولا دیکھنا چاہتا کون ہے جو اچھے اچھے اور بہترین عمل کرتے رہیں گے اور میرے پاس پہنچیں گے تو ہم اس کو انعام دوں گا۔ ہمیں ابھی کمائی کے لیے دھرتی میں آئے ہیں، اصل میں دادا آدم تو تھا ادھر جنت میں، لیکن اس کو مالک الملک نے منع کیا تو اس درخت کے نزدیک نہیں آنا، خیال کرو یہ آپ کو، یہ شیطان جو ہے آپ کا دشمن ہو چکا ہے اور آپ کو گمراہ کر کے نکالنے کی ذریعہ نہیں بن جائے۔ لیکن آدم علیہ السلام بھی اس کی بات مان لیا اور اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکل گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے بات نہیں مانا یا اس کا احتیاط نہیں کیا، شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ دشمنی ادھر سے شروع ہے۔ ابھی دھرتی پر آئے ہیں تو کائے کے لیے؟ جاؤ آپس میں لڑو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ دونوں ادھر سے دھرتی پر جاؤ، ادھر رہائش آپ کی ہیں، بس ایک دوسرے کا دشمن ہے آج۔ جناب جب دشمنی تیار ہو گئی تو خلاص، ابھی تو دشمن کے ساتھ لڑنا ہے نہیں، یا دشمن کو چھوڑ دے تو میرے پر حملہ کر کے غالب ہو جائے۔ ہاں ابھی شیطان بھی ٹھیکہ اٹھائے، میں بھی بہت کام دکھاؤں گا۔ یا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہم سارے کو اغوا کریں گے مالک الملک۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پر بیٹھے رہوں گا ان کے لیے، جو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا میں ادھر کھڑا ہو جاؤں، اس کے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ وہی ہو رہے ہیں آج کل۔ تو ان کا مطلب جو ہے تو ابھی ادھر سے نکلا ہوا ہے جنت سے، تو کائے کے لیے نکلا ہوا ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ عمل کریں گے تو ہمیں فیض ملے گا، نہیں تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور عمل اخلاص سے ہونا چاہیے، بدون اخلاص نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حکم ملا گیا خالق کا تو کیا کرو؟ عبادت خالص کرو، آپ نے خالق کی، ملاوٹ نہیں کرو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بولا اور میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دھرتی پر کتنی مخلوقات میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یا اللہ یا فلان یا بولا تو ان کے خلاص، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا نہیں، ماشاء اللہ ماشاء الرسول، ملاوٹ کر دیا۔ بولا جعلتمونی ندا للہ، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا آپ نے؟ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بولو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا، ثم شئت، لیکن دشمن لگا ہوا پیچھے نہیں، دشمن کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی۔ أَلَمْ عَاهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ہے یا نہیں سورۃ یاسین میں؟ سارے پر وظیفہ بھی ہے یاسین، لیکن توجہ نہیں، تو یہ دشمن ہے ادھر کا ذکر ہے۔
مالک الملک کی ہوشیاری بھی دی ہے نا، بولا خیال کرو میرے بندے، الم اعہد الیکم یا بنی، قیامت کے دن بتائے گا، جب ادھر عدالت میں حاضری ہوگی نہیں بولے گا مالک، الم اعہد الیکم یا بنی الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا۔ پھر آپ کیوں شیطان کی تابع داری کیا؟ کیوں شیطان کا مرید بن گیا؟ کیوں شیطان کے ہو؟ کیوں پھنس گیا بندہ؟ میں نے بتایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کا دین ہے، وہ کسی کا ہے نہیں، لَهُ الدِّينَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا قائم رکھنا ہے، نماز کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ یہ نماز ایسی چیز ہے، ان کا مطلب پیدا ہی نماز کے لیے ہوئے، اور نماز وہ جو ہے اس میں بہت 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 اس کے مسائل ہیں۔ اس کو بولا جائیں گے، نماز کو صلاح بولا جائیں گے، نجات بولا جائیں گے، ہاں یہ صلاۃ نور ہے، صلاۃ برہان ہے، صلاۃ یہ سب چیز نماز ہیں، بس عمود الدین ہے، صلاۃ رکن ہے، المہم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ ضرور ہو جائے۔ ان کا مطلب نماز جو ہے نا، وہ نماز کا ایک ذریعہ بنتی ہے گناہوں کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ انسان گناہ کر رہے ہیں، باقی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ آئے گا ابھی۔ تو ان کا مطلب تو ہمیں اس درس ابھی جو بولا جائیں گے تو وہ رات والا درس جو نماز کے بارے میں تھا ان کا یہ تکمیل کیا جائیں گے۔ بولا نہیں مالک وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھیں گے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ، یہ صحیح دین، یہ دین ہے قائم، باقی جو سارے دین کام کرنا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان کا مطلب فضل الصلاة فی المساجد، نماز پڑھنا مسجدوں میں ان کے اس مصنف نے بتایا ہے، تو نمازوں کا پڑھنا مسجدوں میں یا گھر میں یا کدھر پر ان کے فضائل کیا ہیں۔ المشی الی الصلاۃ یرفع الدرجات ویحط الخطایا، جب انسان جاتے ہیں مسجد میں پاؤں پر جاتے ہیں، نہیں گاڑی میں تو نہیں ادھر اندر آئے گا، گاڑی کو آج کل تو یہ رواج ہو گیا جو گیٹ پر کھڑا کر کے اور آ جاتے ہیں، لا کے اگر رہائش نزدیک ہیں تو گاڑی میں کیوں آئے، کیونکہ یہ جو چلنا ہے نا اس میں نیکیاں بنتی ہیں اور گناہیں بھی مٹا جاتے ہیں۔ المشی الی الصلاۃ یرفع الدرجات، اور درجے بھی اوپر ہوتے جاتے ہیں انسان کا۔ ویحط الخطایا، جو خطا ہیں وہ ان سے مٹایا جائیں گے چلنے سے۔ لہ بکل خطوہ 10 حسنات، چل رہے ہیں، ایک قدم اٹھایا 10 نیکیاں، دوسرا قدم اٹھایا 10 نیکیاں، اس طرح نیکیاں ہی نہیں کیا بنتے ہیں۔ ابھی ارادہ کیا ہے نماز گھر سے، تو میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، ارادہ شروع ہو گیا اور نکلا، ابھی نیکیاں بھی شروع ہو گئی، ایسا کدھر نہ ملے گا۔ اگر بولیں گے نہیں کسی کو بھائی گھر سے نکلو اور مسجد میں جاؤ اور ہر قدم میں آپ کو 10 ریال ملے گا، بولے گا یار گاڑی میں نہیں جانا، میں جاؤں گا تو قدم پر جاؤں گا، کیونکہ 10 ریال ملے گا نہیں، تو وہ بولے گا اگر زیادہ قدم ہوئے دور ہوئے میں تو ادھر اچھا ہے تو زیادہ ریال ملے گا، 10 ریال زیادہ ہو گیا نہیں جانا، یا ریال، ہاں یا ریال نے کتنا کیا ہے کام، یا روپیہ یا ڈالر یا مثال تو، لیکن 10 نیکیاں جو ہیں وہ بڑی چیز ہیں۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے انسان محتاج ہو جائے گا، ایک نیکی کے لیے محتاج ہو جائے گا۔
کیونکہ نیکیاں فنا ہو جائیں گی، مطالبے بہت ہو گیا، اس کو دیا اس کو دیا، ابھی اس کو نیکیاں ختم ہو گئی، تو ایک نیکی کے لیے ادھر دھرتی پر اور طرف رہے گا تو کون ہے دینے والا، نیکی دینے والا؟ لیکن ہے ایک، مل جائے گا اس کو، اس کا بھی ذکر ہے، تو ایک ہوگا وہ بھی بیدار، ان کے پاس ایک نیکی، اس کے پاس ایک نیکی، وہ اس نے بولا کیا ڈھونڈنے، بولا ایک نیکی کم ہے میرے پاس، ایک نہیں مل جائے گی میں تو جنتی ہو جاؤں۔ تو اس نے وہ بولا یار میں، آپ بھی رک گیا میں بھی رک گیا، یہ آپ تو میری نیکی تو آپ لے جا کر کے آپ تو چلے جاؤ، سب ایک تو ہمیں ایک کنسل ہو جائے اور چلے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو بولا نیکی کس نے دیا؟ بولا آپ کا بندے نے، وہ عثمان تھا جو بیٹھے ہیں ادھر، اس نے دیا۔ عثمان اللہ تعالیٰ سے کرم نواز زیادہ ہوگا اس کے پاس، اس کو بھی لے آؤ بابا، لے جاؤ، میرا بندہ، اس کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو دے، نہیں تو روکے گا تو اس ذریعے تک بھی روک دے گا، دوزخ میں داخل کرے۔ لیکن دھرتی پر اللہ تعالیٰ پر امید بھی رکھنی ہے اللہ میں، اور دھرنا بھی ہے، ہاں دونوں ہو جائیں۔ اذن لہ بکل خطوہ 10 حسنات، ایک قدم اٹھانے میں دوسرے میں 10 نیکیاں ملے گی اس کو۔ اور آج کل بولتے ہیں لوگ بھائی آؤ نماز، یار کیا کرے، ابھی بہت سستی ہے، کام ہے، یہ کرنا وہ دیکھنا، یہ بھی یہ مسلسل چلا جائے گا، یہ چینل میں بھی چالو ہوتا ہے بھی اسی ٹائم میں، انہوں نے بھی اسی ٹائم میں چالو کیا ہے، نہیں وہ جنہوں نے چینل میں لگایا اس نے بھی دیکھا نماز کو رکانے کے ایک لگا دے کچھ نہ کچھ، شیطان خان ہے نہیں، شیطان صاحب اس نے یہ ڈرامہ بنایا ہے۔ یکتب من المصلین من حین خروجہ من البیت الی ان یرجع، یہ جو نمازی ہیں اس کو نمازی والے میں شامل کیا جائے گا، ادھر اس کا نام لکھا جائے گا کہ یہ نمازی ہیں، جب سے نکلے گا گھر سے الی ان یرجع، جب تک واپس آ جائے، یہ اسی تعداد میں نمازوں والے میں۔ کیا چاہیے؟ افضل الناس فی الصلاۃ ابعدہم الیہا مشیا، بہتر میں بہتر وہ نمازی ہیں جو، اس کو بند کرنا چاہیے تو یہ افضل الناس فی الصلاۃ ابعدہم الیہا مشیا، بولا زیادہ زیادہ وہ فیض پاتے ہیں جو جس کا گھر دور ہے زیادہ، ایک کا گھر ہے مسجد کے نزدیک ساتھ ساتھ، وہ بولا نہیں ایک قدم اٹھانے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ابھی دوسرے کا گھر ذرا دور ہے، ادھر 100 قدم اٹھانا پڑے گا، مطلب اس کا 500 قدم اٹھانا پڑے گا، تو زیادہ نیکی ملے گی نہیں۔ ہاں تو وہ بولے گا اگر میرا گھر دور ہو تو کچھ اچھا تو اچھا، نہیں تو ایسا چکر لگا کے آئیں گے، تو کچھ زیادہ قدم ہو جائے تو 10 نیکیاں ایک قدم اٹھانے میں ملے گی۔ ان کا مطلب تو کوشش کریں تو نمازی ہوئیں مسجد میں آ جائیں، گھر کا تو یہ مسئلہ قسمت کا نصیب کے ہے، نزدیک ہو یا ان کو زیادہ نیکی ملے گی، تو دور سے آئے گا زیادہ اس کے قدم اٹھانے میں۔ اچھا، کل خطوہ او کل خطوہ یمشیها العبد الى الصلاة تحسب له صدقہ، ایک قدم اٹھا کر جا رہے ہیں نہیں، وہ ایسا سمجھے خیرات دے رہے ہیں، صدقہ، پیسہ نہیں ہے تو یہ تو صدقہ دیتے رہے، ہاں پیسہ دینا بہت ذرا کچھ دقت لگتی ہے، یا کتنا نکالیں، یہ تو آسان ہے نہیں، یہ خیرات بہت آسان ہے نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے، نہیں ڈالر دینا پڑے گا، نہیں روپیہ دینا پڑے گا، نہیں ریال دینا پڑے گا، یہ بس چلنے میں ہی آپ کی خیرات ہو رہی ہے، ایک ایک دیکھو نہیں، تحسب له صدقہ الى الصلاة، کل خطوہ۔ ان اللہ اعد نزلا للعبد فی الجنہ کلما غدا او راح، جب تک کہ گیا اور واپس آ گیا، تو صبح جائے گا اور واپس آیا، ان کو یہ نمازی ہیں اسی تعداد میں ہیں، ہر ایک قدم کا بھی نیکیاں مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ ان اللہ یتم النور
یتم النور یوم القیامت للمشائین فی الظلمات الی المساجد. اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں تو ہر بندے کو روشنی دے گا اور صلاۃ کے پر چلنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے، یہ نمازی ہو گیا، اس کو نور ہی نور ملے گا ادھر. اس کا نور مکمل ہوگا، کم نہیں ہوگا. نور تو ہر ایک کو ملے گا. 2 صلاۃ 10 نمازیں نہیں پڑھی اس کی جرمانہ یا اس کو سزا ملے گی، لیکن ان کا کامل نور ہوگا، متمم. ان اللہ یتم النور یوم القیامہ للمشائین فی الظلمات. اندھیرے میں رات چلتے رہتے ہیں. فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ روشنی بھی ہو گئی ہے، لیکن کسی ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ تو معلوم ہے، تو اندھیرا ہی بھی ہے، ادھر لائٹ ہی نہیں ہے. ہاں، یہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے راہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے. صلح، صلاح، اس کا نام کیا ہے؟ صلاح، یعنی اتصال مع اللہ. جا رہے ہیں اور ادھر اتصال کر رہے ہیں مالک الملک کے ساتھ، باتیں کرنا ہے ادھر سارے اکٹھے ہو کر، ادھر منت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ہاں، اجر الذی یخرج من بیتی مطہرا الی الصلاۃ کاجر الحاج المحرم. یہ بھی ایک فیض بڑا ہے. اس کو اتنا اجر ملتا ہے جب گھر سے نکلتا ہے اور پاکائی سے نکلتا ہے نماز کے لیے، الی الصلاۃ کاجر الحاج المحرم. حاجی صاحب کا اس کو اجر ملتا ہے جو احرام پہن کے نکلا ہے. یہ بھی ایک بہت عظیم مسئلہ ہے. من خرج الى المسجد فهو ضامن على الله تعالى ان يرزقه الله تعالى ويكفيه. جو گھر سے نکلتا ہے مسجد کے جانے کے لیے، اور فهو ضامن على الله، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق اس کا کشادہ کر لے گا اور ان کی کفایت جو ہوگی وہ دیتا رہے گا. یہ بھی بہت. ہاں، یکرم اللہ من زارہ بزیارت الایمان والاحسان والثواب ورفع الدرجات. درجے بہت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ماذا فعل لکی نفعل لکی نبکر للصلاۃ. بولتے ہیں ہمیں کیا کریں جو ہمیں نماز کے لیے جائیں، لیکن پہلے جائیں. ایک تو آتے ہیں دوسرا پہلے رکعت میں آیا، دوسرے رکعت میں آ گیا، تیسرے رکعت میں آ گیا، چوتھے رکعت میں آ گیا، آخر سے تشہد ہے، اسی میں شامل ہو گیا نہیں. لیکن اولا تکبیر نہیں جائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے اللہ کی ملاقات کے لیے. اس کے لیے یہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے جو یہ مسئلہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے. تو ہمیں ہمیشہ ہی پہلے ہوئے ادھر. بولا ہے نتفقہ فی النصوص المتعلقہ بفضیلت التکبیر. اولا تکبیر جو ہے ان کے لیے احادیث مبارک پڑھ لیں، دین میں مسائل جو ہیں پڑھ لیں، اس کے حاصل کریں تو ان میں کیا کیا اس میں انسان کے لیے سعادت بنتی ہے. تو پھر وہ اولا تکبیر کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ سعید بن مسیب تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا 40 سال اولا تکبیر نہیں کیا اس نے. 40 سال اولا تکبیر نہیں جائے، یہ بھی کمال کی بات ہے. ہمارے سے کتنے تکبیر جا رہی ہے، کبھی کبھی اولا تکبیر میں حاصل ہوتے ہیں. ایسے لوگ آج کل بھی ہیں جو اولا تکبیر اس سے نہیں جاتی ہے نماز میں. لیکن بتایا نہیں اولا تکبیر کے لیے کیا حدیث بتایا. تو 40 دن جو پڑھتے ہیں اولا تکبیر نہیں جائیں تو اس کو کیا دستاویز کا ملتے ہیں. رات بولا دوزخ سے آزادی، آگ سے آزادی، اور نفاق سے منافق نہیں ہوگا. یہ ان کا مطلب اولا تکبیر میں مسئلہ. النوم المبکر وعدم السحر. اگر آپ چاہتے تو تکبیر میں اکیلے میں حاضر ہوئیں تو رات کو جلدی نیند کرو اور رات کو زیادہ نہیں بیٹھنا. اس میں نہیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا النہی عن التحدث بعد العشاء. عشاء کے بعد باتیں نہیں ہوں الا اپنے گھر میں اپنے
بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہے، بس باقی جو ہے آج کل سارا رات دن ہو گیا ہے، وہ جو ہے وہ بات چلے گئی. اس کے وجہ اولا تکبیر کدھر ہے؟ وہ پونکے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا. التواصی بالتبکیر ولا سیما فی الفجر، یہ بالہاتف، مثلا جو چیز ہیں نیند سے اٹھانے کی ہیں بہت، چاہے یہ آج کل تو موبائل بھی ہوگا، اس میں اٹھانے کا ذریعہ بن گیا ہے، گھنٹی ہے، گھڑی ہے، ہاں ہے یا نہیں، تو کوشش کریں تو فجر کے نماز کے لیے اٹھیں. استعمال الساعة المنبہ و ترکہ فی مکان بعید، اور یہاں تو گھنٹی ان کو لگا دیا ٹائم پر، نماز کو جانا ہے، دور رکھ لے، سے نزدیک رکھ لیں، بند کیا پھر سو گیا. دور رکھ لے تو جب تک ادھر تک اٹھ جائیں گے تو شیطان کا غلبہ بھی ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ بولے گا تو انشاءاللہ یہ بھی یہ فیض حاصل ہو جائے گا. قراءت اذکار النوم وہی مہم جدا، نیند کے پہلے جو نیند کے جو بھی ذکر ہیں وہ پڑھ کے سو جائیں گے تو شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان کا غلبہ ہو جاتے وہ 3 گانڈیاں ادھر لگا دیتے ہیں، بال لیتے ہیں، دوسرا تیسرا بھی لگا دیا. تو جب وہ اذکار پڑھ لیں گے نہیں، قل اعوذ برب الناس، قل واللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، لیکن ایک ایک پڑھنا ہے. پڑھنا ہے آیت الکرسی، اور ایسا کر کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے جسم پر لگا دیا. یہ شیطان سے آپ نہ مسئلہ بنا رہے ہیں، شیطان نزدیک نہیں ہے. پھر یہ قل واللہ 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے 3، ایسا کر کے ایسے سارے جسم پر لگا دے. درد مرد بھی چلے جائے گا، کیپسول کی ضرورت نہیں پڑے گی. مولانا طاقتیں والی کیپسول بھی یہ بھی ہو جائے گا، علاج ہو گئے دونوں. یہ 1 مرتبہ، دوبارہ قل اللہ قل اعوذ برب الناس، یہ دوسرا مرتبہ. ایسا جب سید الاولین خود کر رہے ہیں، میں کون چیز ہے میں ہمیں کریں گے تو وہ ہمیں وہ فیض ملے گا نہیں. ہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہی ارشاد ہے نہیں، وہ خود یہ اراد کرتا تھا نہیں، میں نہیں کرتا ہوں، اس کے وجہ ہم پھنس گئے ہیں، شیطان کے آئی میں آ گئے ہیں. 3 مرتبہ پھر قل اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سارے جسم پر لگایا. یہ فقط نیند کے لیے ہیں. ہاں تو وہ جب فجر کی نماز ہوں گے نہیں، اس اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہوشیاری سے دے گا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، خود اٹھے گا، بولے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ تو کھل گئے گی. وہ 3 گانٹ لگایا نا اس نے، ہاں 1 گانٹ کھل جائے گی. پھر اٹھے گا، وضو کرے گا، دوسرا کھل جائے گا. نماز پڑھ لیا، تیسرا کھل گیا. شیطان بولا وہ اللہ گراہک آج نہیں لگی، آج میرا گراہک جو ہے وہ نہیں پھنسا. وہ رات سے یہ گانیاں 3 کھول دیا تھی، رسی سے باندھے گا اچھی طرح، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. تو ایک شیطان دوسرے کو ملا، وہ ایک شیطان تھا اس کے ساتھ زنجیریں اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور دوسرا جو دھاگے اٹھا کر کے چل رہے ہیں. دھاگے جانتے ہیں یا نہیں؟ جانتے ہیں ابھی آپ کو فیض؟ ہاں تو وہ دھاگے اٹھا کر کے چل رہا. اس نے اس کو بولا آج یہ کیا زنجیریں اٹھا کے چل رہے ہیں؟ بولا یار کیا کریں، میں ان بندوں کے ساتھ ہیں جو ہم یہ زنجیریں سے باندھ لیتے پھر بھی نکل جاتے، اس میں بھی فائدہ نہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ اللہ کا ذکر پڑھتے رہتے، ہم بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں. وہ دوسرے بولا آپ کیا؟ بولا یہ تو میرے گرا کیسے آسان ہیں کہ میں تو ان داغوں کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں، بس زنجیریں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تلبیس ابلیس میں موجود ہے یہ بات مسائل. شیطان ہے نا، اس میں وہ اٹھا رہے ہیں زنجیریں اور وہ اٹھا رہے ہیں دھاگے کے ساتھ لپیٹ دیا. خلاص آسانی سے، تکلیف ہی نہیں، یہ اس کا گراہک بن گیا. اور ایک شیطان ملا دوسرے کو، وہ شیطان جو بہت سکما ہو گیا، وہ موٹا ہو رہے ہیں، اور دوسرا پتلا ہو رہا ہے.
تو اس کو بولا بتائیے آپ کیوں پتلا ہو رہے ہیں؟ بولا پتلا اس وجہ سے ہو رہا ہوں جس بندے کے ساتھ میں مسلط ہوں وہ جب بھی کھاتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں، ہمیں وجہ نہیں ملتے کھانے کا، بسم اللہ کرتے تو ہمیں تو کھانے کا نہیں ملتے، نہیں فرصت نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ میں پتلا ہو رہا ہوں، کیا کریں؟ تو دوسرے نے آپ کیسے؟ بولا یار میں اس بندے کے ساتھ ہے وہ بسم اللہ کبھی بھول کے بولتے ہیں، وہ تو الٹے ہاتھ میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کا مطلب موٹا ہو رہے ہیں، تو کوشش کرے تو شیطان کا تابعدار نہیں ہو جائیں۔ اللہ نے منع کیا نہیں، أَلَمْ عَهْدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ آپ کا ظاہر ظہور یہ دشمن ہے۔ اچھا، إذا دخل وقت الصلاة فتذكر أن الآخرة أولى، جب یہ آذان بولا وقت نماز کا وقت داخل ہو جائے فکر کرو تو ابھی آخرت سامنے آ گئی ہے، بھول نہیں جاؤ۔ ہاں یہ آپ کو تندرستی دے گا، ڈرتے رہیں گے نہیں پھر ہاں بھاگتے رہیں گے، وضو کیا بھاگ گیا مسجد میں۔ اور تعرف علی مواقیت الصلاۃ ومواعید الاقامہ، اور آپ کوشش کرو آپ کے پاس فہرست ہونا چاہیے کہ یہ اذان صبح کی کس ٹائم میں ہوتی ہے، تکبیر کب لگتی ہے، ظہر کی اذان کب ہوتی ہے، ٹائم 12 بجے 12:30 ہو جائے ماشاءاللہ، اس کے بعد 10 منٹ ہوتے ہیں اذان نماز اقامت ہوتی ہے، تو یہ حرص کا مسئلہ ہے نہیں، ہاں یہ آپ نے لے کچھ ہمت کر رہے ہیں تو یہ میرے سے نہیں جائیں۔ اور الاہتمام باجابت نداء المؤذن، اور اہتمام کریں جو مؤذن جب اذان دیتے ہیں تو ان کے پیچھے اذان دینی ہے، کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اذن المؤذن فقولوا مثلہ، جب اذان دینے والا اذان دے نہیں جس طرح وہ بولتے جائیں آپ اس کے برابر دیں، الا حی علی الصلاۃ ولا حول ولا قوۃ، جب اس کے برابر آپ اذان دیتے جائیں گے تو پھر آپ کو بھی انعام ملے گا، ابھی وہ انعام لوگ کو چاہتے ہی نہیں، غفلت کی وجہ سے۔ کون سا انعام ملتا ہے؟ آپ بولیں وہ بولیں اللہ اکبر، آپ بولیں اللہ، بولے گا بولو اشہد اللہ الہ، اس کا تعویذ جو بتا دیں گے انشاءاللہ کبھی، لیکن اس کے تعویذ ہیں وہ لمبا ہے ذرا، لیکن اس کے پیچھے اذان دیتے رہو، جب وہ فارغ ہو جائیں بولو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا۔ یاد کر لیں، ایک کتاب میں سے 1 ریال میں یا 2 ریال میں، حسن المسلم یا 3 ریال میں، اس میں یہ سارے دعائیں ہیں، یہ دعا عبادت ہے نہیں۔ ابھی اس دعا مانگنے کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا معلوم ہے؟ کیا ملے گا انعام اس کو؟ بتایا کسی نے ادھر کمپنی میں یا نہیں بتایا؟ کیا انعام ملے گا؟ گناہ معاف کے ذریعے، آپ بھی بات، گناہ تو ایسے ہی معاف ہو رہے ہیں، گناہ ایسے بھی جو معافی نہیں ملی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں آپ کا نصیب ہو جائے گا۔ كنت له شفیعا تناله من شفاعتی، جب یہ دعا مانگتے رہیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے منت کر رہے ہیں تو یہ بندہ کہ اللہ میرے رسول کو وہ مقام نصیب کرو جو شفاعت والا ہیں، کیونکہ وہ ایک کو ملے گا بس۔ یہ سارے دھرتی میں قیامت کے دن کتنی کائنات، کتنی مخلوقات، کتنے رسول ہوں گے، 1,24,000 نبی رسول ہوں گے، اور بہت علماء یہ وہ سب جو ہوں گے، لیکن وہ مقام جو ہیں وہ ایک انسان کو ملے گا فقط۔ وقال الرسول لعلی اکون انا، ہو سکتا ہے میں ہو جاؤں، میرے لیے آپ محنت کرتے رہو سارا زندگی جو آپ اس دھرتی پر رہے ہیں،
جب تک آپ کا موت ہو جائے نہیں میرے لیے محنت کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا یا اللہ ہمارے رسول کو مقام نصیب کرنا دوسرے کو نہیں ہوئے. کیوں؟ میرا اس شفاعت میں حصہ ہو جائے گا. آپ کو بولتے نہیں ہمیں میرے رسول ہی میرا شفاعت کرے گا. شفاعت کرے آپ عمل ہی کیا نہیں کیسے شفاعت کرے گا؟ ہاں اس نے تو بتایا نہیں, بولا میرے لیے محنت کرتے رہو آپ نے خالق کو. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا وہ مقام ہے وہ ایک شخصیت کو ملے گا. ہو سکتا ہے میں ہو جاؤں, ایسے نہیں بولا میں ہوں, نہیں بولا ہو سکتا ہے میں ہو جاؤں. تو ہم اس کے لیے محنت کرتے رہے نہیں, ہم ساری زندگی جتنا میری عمر ہے 50 سال 40 سال 30 سال یہ محنت کر رہے ہیں. کسی کو محنت کر رہے ہیں, غنی کو کر رہے ہیں, وہ جن کو کسی کی پرواہ نہیں ان کے پاس, نہیں رسولوں کو نہ ملائکوں کی کسی چیز کا پرواہ نہیں ان کے پاس. وہ غنی ہیں, وہ فقیر تو میں ہیں نہیں, سارے جو بھی مخلوقات سارے محتاج ہیں اللہ کے. ملائکوں سے آسمانوں سے زمینوں تک جو بھی اس پہ اندر موجود سارے ہیں اللہ کے محتاج. اللہ ہے غنی, واللہ الغنی وانتم الفقراء. قرآن میں بتا دیا آپ سب فقیر ہیں, سب بھیک مانگنے والے ہیں, مانگو تو میں دوں گا. یا عبادی کلکم ضال فاستہدون یہدکم. آپ سارے گمراہ ہیں میرے بندے سارے. آج ہمارے سلام سے آخر تک, اور میرے سے مانگو ہدایت میں ہدایت دوں گا. نہیں مانگے گا آپ کو ضرورت ہمیں بھی ضرورت نہیں آپ کی. میں تو روزانہ پتہ نہیں کتنی پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس ملائک کرام ہیں 70,000. آج طواف کیا تو قیامت کے دن تک ان کا نمبر نہیں لگے گا. اتنی تو کائنات سے مخلوقات فرشتوں کی, بس ان کو پرواہ نہیں آپ کی. ذرا آپ کریں گے یہ بات نہیں کریں گے, چلو شیطان کا تابع دار بن جاؤ یار. ان کے ساتھ آپ کو ادھر ہی بٹھائیں گے, وہ جگہ ملے گی آپ کو جس کی آپ تابع داری کیا تھا. ان کا مطلب کوشش کریں تو یہ دعا مانگتے رہیں گے تو ہمارے لیے کیا بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کا بھی شفاعت میں حصہ ہو جائے گا. جب آپ پھنس جائیں گے نا ادھر, واللہ عالم کیا پتہ, تو پھر جب آپ کے لیے سید الاولین معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یہ میرا امتی میں سے اس کو بھی اس کے پر رحم کرو اور اس کو معافی دو, اور اللہ کو مدد کر رہے ہیں کون ہیں؟ سید الاولین والآخرین میرا رسول. آپ کو پسند ہے, آپ کو لگا یہ میرے لیے دعا مانگتا رہتا تھا, اس کو بھی ہمارے ساتھ چھوڑو, اس کو لے جاؤ, چلو لے جاؤ. لیکن وہ بیٹھا ہے نہیں, جیسا یہ لفظ اچھا ہے جسی کو بولے اللہ کریم ہے وہ بیٹھا ہے نہیں, وہ بیٹھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ الفاظ جائز ہیں, ٹھیک ہے, آداب کا الفاظ ہیں یہ. ان کے دعا نہیں مانگ رہے, وہ بیٹھا ہے آپ کے لیے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ ہمت کی اٹھا نماز کے ٹائم پر اور آزان مؤذن آزان دے رہے ہو اور آپ یہ اس کے پیچھے یہ الفاظ بتایا ہے اور یہ آپ دعا مانگیے. آپ کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح گاڑی کا ٹائر چلا, یہ ٹائر چلنا رہے. فجر کو مانگنا ہے, ظہر کو مانگنا ہے, عصر کو مانگنا ہے, مغرب میں مانگنا ہے, عشاء کو مانگنا ہے, یہ صحیح چلتا رہے تو آپ کا حصہ بھی ہو جائے گا. آپ محتاج بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں بندہ, لیکن قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے, قرآن بھی آپ کی شفاعت کرتے رہے گا. نماز کی حفاظت کرتے رہو, نماز بھی آپ کی شفاعت کرے گی, آپ کی نہیں, اس میں بھی حصہ ہو جائے گا. آل شفاعت کے ذریعہ بہت ہے. شاگرد اپنے استاد کی شفاعت کرے گا, استاد اپنے شاگرد کی شفاعت کرے گا. تو وہ سورت تبارک شفاعت کیا یا نہیں کیا بندے کے لیے؟ اس کا نام ہے منجیہ. قبر میں پھنس گیا وہ بندہ تو اس کے لیے سورت تبارک گئی اللہ تعالیٰ کے پاس, یا اللہ میں اس کے سینے میں اندر ہیں, اس کو معافی دینا. میں تلاوت کرتا تھا روزانہ, آپ سے ڈرتا تھا یہ, اور اس کے پر عمل بھی کرتا تھا. گناہ ہیں لیکن کیا کرے گا, اس کو معافی دے, یا تو میں مٹا دو قرآن سے. اللہ صاحب بولا جاؤ اس کی جان چھڑاؤ, یالا سورت تبارک آ گئی, اس کا نام ہی المنجیہ لکھا ہوا ہے.
حدیث مبارک آیا تو ملائکہ کرام وہ کھڑے ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، بولا اس کو سزا نہیں ملے گی، کیوں؟ میں نے اجازت نامہ لیا ہے خالق سے، خالق دیکھا نہیں؟ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اہتمام دیا، ہر روز عشاء کے بعد سورۃ تبارک پڑھتے رہو، اور کسی روایت میں 30 آیت والی سورتیں وہ پڑھتے رہو۔ تو اکثر لوگ سورۃ سجدہ بھی پڑھتے ہیں اور سورۃ تبارک بھی یاد کر دیا، دونوں پڑھ لے، کون سا؟ ہاں سورۃ فجر میں بھی شک ہے، اس میں بھی 30 آیت ہیں، ایسے لوگ تین ہی سورت پڑھ رہے تھے، نہیں تو سجدہ اور تبارک میں تو کوئی شک نہیں، نہیں تو تبارک میں تو شک ہی نہیں بالکل، وہ اس کی بھی حدیث موجود ہے، تو یاد کر لیں، کیونکہ اس میں ایسے مسائل، اس میں ایسے ایسے بیان لکھا ہوا ہے اس سورت میں، جو انسان پڑھتا رہے گا تو اس کو یادگیری کے لیے پتہ پڑے۔ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ آگے ٹولا لے آیا، لگاؤ دوزخ میں اندر، وہ ادھر جیلر جو ہیں اس نے سوال کیا آپ کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کیا؟ کلما القی، گسیج گسیج کر کے لے آنا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قدموں سے گسیج گسیج کر کے لے آنا، ایسا نہیں آؤ تفضل بولو اس کو، نہیں، اس کو تباہ تباہ کر کے لے آنا، لوگ دیکھے تو کس طرح گھسیٹی ہوتی ہیں، اور اس کو لے آ کر کے اندر پھینکو، اندر ایسا نہیں پھینکو اندر دوزخ میں، القیا یعنی القا، القیا فیہا، تو وہ ادھر جو جیلی کھڑے ہوں جیلر، وہ یہ والا نہیں ادھر والا، جان چھوڑا یہ لے لو یار وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ معافی دے یا رب، ہاں وہ کسی کا سنتا بھی نہیں ہے، وہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے بتا وہ کرتا ہے، بس تاکہ وہ سوال کرے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، اس باتوں کے لیے آپ کے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، بتایا نہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا اس چیزوں کے نزدیک نہیں آنا اور یہ عمل کرتے رہو، یہ عمل نہیں کرو، آیا تھا یا نہیں؟ قالوا بلا، برابر آیا تھا، لیکن میں نے اس کو جھوٹا سمجھا، ہم نے بڑا ہی گمراہی والا ہے، فجاءنا نذیر فکذبنا وقلنا، کیا بولا تھا؟ ما نزل اللہ من شیء ان انتم فی ضلال، ہم اس کو بولا بہت گمراہی، بڑی گمراہی میں آپ پڑے، ہم اس کو بولا تو لگتا ہے آپ وہاں بھی ہوگا یہی بولتے ہو آج کل، یا اور کیا کرتے، لگتا ہے آپ وہاں بھی ہوگا، ابھی وہاں بھی کہا گیا تھے ادھر، وہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ادھر کیا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا رہے ہیں، کلما القی فیہا فوج، یہ سورۃ تبارک میں یا دوسرے میں؟ تبارک میں وظیفہ ہے یا نہیں؟ یہ پھر تبارک میں ہے نا، پتہ نہیں تو کدھر ہے، پڑھتے ہیں روزانہ، یہ وظیفہ ہے، یہی تبارک میں ہے نہیں، تو ان کو پتہ ہوگا تو ہاں یہ سا کام الٹا نہیں کروں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یار۔ وقالوا لمبا یہ کلما کبھی افوج، ان کے لیے دن درس ہوگا انشاءاللہ، تو پتہ پڑ جائے گا کہ کیسے یہ چل رہا ہے کام، یہ جمع جو ہوگی نہیں، بہت جماعت ہوگی نہیں، فرقے والے بہت ہو گئے نہیں، فرقے تو بہت ہو چکے ہیں نہیں، 72-73 فرقے ہو چکے ہیں، کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها، کون سا ٹولہ ہے؟ یہ فرقہ دستاوی ہے، لگاؤ اس کو اندر، کلما القی فیہا فوج سألهم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ بہلوانی فرقہ ہے، لگاؤ اندر اس کو، کس نے بولا بہلوان انعام رکھو؟
آپ کو اجازت دی تھی آپ نام رکھو؟ میں بولا تو رسول کا ہے، آپ بولا پہلوان کا نام رکھو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. آج میں یہ تو لمبا بات ہے، نماز کو دیکھیں، ہماری نماز تو کم از کم صحیح ہو جائے. وہ پھر ادھر یہی جواب دیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ ادھر یہی اعتراف کریں گے، اگر ہم نہیں کچھ سوچتے تھے ادھر سمجھتے تھے اور سنتے تھے اچھی طرح سے اور سوچ سمجھ کر کے اور ہم اپنی زندگی کو صحیح کرتا تھا، ہمیں کیوں آ کر کے ادھر پھنس جاتے تھے؟ فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کیا پورا مکمل. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ دوزخ میں ایک درکا ہے، اس کا نام بھی ہے سعیر. سعیر میں اللہ داخل کیا گیا. بس کیا بتائے، بس وہ سورۃ تبارک سارا نہیں پڑھ لیں گے تو وہ پتہ پڑ جائے گا زیادہ. لیکن ہمیں ابھی نماز کے بارے من فوائد الخشوع، نماز میں خشوع سے ہوگا تو اس میں کیا کیا فائدے ہیں. الرزق الطیب الحلال. خشوع سے نماز پڑھے گا ان کا مطلب یہ اللہ سے خوف کر رہے ہیں. جو اللہ سے خوف کرے گا تو وہ چوری نہیں کرے گا. جب اللہ کا خوف کرے گا تو نماز میں چوری نہیں کرے گا. ویسے ہیں لوگ کیسے جلدی فارغ ہو گیا، یہ اطمینان سے نماز پڑھتے رہیں گا، چوری نہیں کرے گا. ایک خشوع میں اس میں رزق حلال، جب طیب حلال ہوگا کب ہوگا؟ لوگ کا پیسے نہیں کھائے گا، لوگ کو دغا بازی لوگ کے ساتھ نہیں کرے گا. خشوع والا کبھی کرے گا ایسا کام؟ جو اللہ کے سامنے ڈر رہے ہیں اور خشوع میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی آنسو آ رہے ہیں، تو پھر تو آنسو آ گیا تو یہ تو اسپیشل آدمی ہے. اگر نماز میں نہیں کھڑا ہو گیا اور آنسو آ رہے ہیں نہیں، پھر تو یہ تو سمجھو کہ یہ اوپر والی لسٹ میں لگا ہوا. آج کل آنسو ہے ہی نہیں. آنسو صحیح ہے بات نہیں، آنسو یہ آنسو بولتے ہیں اس کو. ہاں، جب آنسو ہوں گے نہیں یہ اسپیشل آدمی ہوگا. آنسو نہیں، آج کل کے ٹائم ایسا ہو گیا ہے جس طرح دیکھ رہے ہیں، آنسو کا تو ذریعہ ہی نہیں ہے جو آنسو آئے. یہ اس کو بولا جائے قسوۃ القلب، دل کی سختی پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے آنسو ہی نہیں آ رہے. وہ آنسو والے مر گئے، وہ لوگ چلے گئے. ابھی آگے ہنسنے والے، موبائل نکل، ہلو میں رکوع میں ہوں. ہاں، یہ وہ لوگ آ گیا. یا تو سجدے میں ہوگا تو پھر میں سجدے میں ہوں. ہاں آج بتاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ خشوع کدھر ہے؟ خشوع والے جو ان کے لیے بولا نہیں، رزق طیب الحلال، حلال کا رزق پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سے ڈرتا رہے گا تو یہ چوری کیسے کرے گا، خیانت کیسے کرے گا، دغا بازی کیسے کرے گا، دھوکے بازی کیسے کرے گا. ہاں، وہ آداب اس کے پاس ہوگا، اخلاق ہوگا، سب چیز ہوگا. اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آداب نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا، دھوکے بازی، سب چیز اس کے پاس، امانت کی خیانت ہوگی. کیونکہ خشوع کیسا ہوگا؟ خشوع کے لیے صحیح روٹی چاہیے نہیں. ہاں، یجعلک اقرب ما تکون من اللہ سبحانہ وتعالی. خشوع جو ہے، اب یہ فوائد سارے خشوع کا بتا رہے ہیں. یہ تو یہ فائدہ اچھا ہے نہیں جو رزق حلال کا، رزق پاک رزق. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہیں اور قبول پاک چیز کرتا ہے. مأکل حرام نہیں قبول کرتے، مشرب حرام قبول نہیں کرتے، ملبس حرام دعا قبول نہیں ہوتی. مأکل و حلال، مشرب و حلال، ملبس و حلال، دعا کی بھی قبولیت پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مأکل و حرام، بولا مشرب و اس کا پینا حرام، اور کا کھانا ملبس لباس جو وہ بھی حرام. انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟
یہ رکاوٹ ہو جائے گی حلال کے لیے. بولا نہیں طیب کے لیے ان اللہ طیب، پاک ہے اللہ کا. طیب کس کو بولا جاتے؟ پاک چیز کو. ان اللہ طیب، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اور قبول چیز پاک کرتے ہیں، نہ پاک کو قبول نہیں کرتا. یہ یاد رکھو. ہاتھ اٹھاتے رہے غریب، 1 گھنٹہ لگا رہے فائدہ نہیں ہے. جب یہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ ہاتھ اٹھانے میں 1 منٹ والے کو بھی زیادہ ملے گا جو اگر صحیح ہوگا. 2 الفاظ میں بس مانگے گا، اس کی تلبیت ہو رہی ہے کیونکہ حلال کے کھا رہے ہیں. ان اللہ لا يقبل الا طیب. اذن اس میں یہ فائدہ ہے خشوع میں. اور وہ بڑا خشوع والے جو ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ صحیح ہوگا. خشوع یجعلک اقرب ما تکون من اللہ سبحانہ وتعالی. خشوع جو ہے آپ ایسا کریں گے آپ نزدیک ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیونکہ میرا دھرتی میں یہی کام ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا. روزانہ عمل کر رہے ہیں اور آگے ہو رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں آگے ہو رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں قرب حاصل ہو رہے ہیں. اگر جب تک مر جائے گا اللہ کے قریب ہی ہو جائے گا. ما زال عبد یتنفل مما افترضت علیہ یتقرب الیہ بولتا ہے حدیث مبارک قدسی میں. یتقرب الیہ بالنوافل، نفلوں کے ذریعے نزدیک ہو رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے خیرات دے رہے ہیں، یہ عمل اچھے کر رہے ہیں، لوگ کے ساتھ سلوک یہ جو ہیں یہ نوافل میں ہیں. ہاں اسلام والے تو اس کے پاس ہے نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج، یہ لا الہ الا اللہ تو 5 رکن یہ تو موجود ہے. لیکن ابھی جو زیادہ جو ہیں سنتیں پڑھ لیا، یہ کر دیا، نفلی روزہ رکھا. دیکھا نا عرب میں روزانہ خمیس اتنے روزہ رکھ رہے ہیں لوگ کائے کے لیے؟ یہ نوافل ہے. ضرورت نہیں ہے اگر نہیں رکھنا. اگر رکھنا ہے تو اس کے ذریعے نزدیک ہوتے رہیں. آزار ہیں عذر ہیں تو وہ تو دوسرا بات نہیں ہے. تو شہر رمضان تو رکھنا ہے کسی بات، اس میں بزرگ کے بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا مطلب یجعلک اقرب ما تکون من اللہ سبحانہ وتعالی الفوز والفلاح من الخشوع، اور فائدہ خشوع میں، اور آپ کو کامیابی اور فلاح ملے گا. فیض ملے گا آپ کو اور فلاح ملے گا. زیادت الہدی، آپ ہدایت دار ہیں، ہدایت بھی نہیں ہے لیکن آپ کو مزید ہدایت دے رہے ہیں خشوع کے ذریعے. کیونکہ ہر چیز چھوٹے سے بڑا ہوتا جاتے ہیں. نہیں، اس کے پاس یہ ہیں 2 پٹیاں لگی ہوئے ہیں، تیسری مل گئی، چوتھا مل گیا، پھر یہ 1 پھول مل گیا، پھر 2 پھول مل گیا، پھر 3 پھول مل گیا، پھر تو کینچی لگ گیا. وہ لگاتے ہیں کینچی، دیکھا ہے یا نہیں ہوتے ہیں؟ تاج مل گیا. اوہو ابھی کیا ہو گیا؟ مستشار ہو گیا. ابھی صدر کے ساتھ بیٹھا ہے، ماشاء اللہ. تو ایک پتی سے ابھی صدر کے ساتھ بیٹھا، وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور اچھے مشورہ دے رہے ہیں اور اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں. تو صدر کے ساتھ ایک دن بیٹھے میں بھی، ہاں اس کو راضی کرے. اور صدر صاحب دیکھ رہے یہ بہت ہمت والا سپاہی ہے، یہ سپاہی بہت اچھا کام کرے، یہ دغا بازی نہیں کرے. اگر وہ سچا ہوگا صدر، اگر صدر جھوٹ والا ہوگا، صدر صاحب بھی وہ بھی دغا باز ہوگا تو وہ بھی عیسیٰ. یہ دنیا کے لیے لیکن ایک مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے خشوع میں یہ ہوگا زیادہ ہدایت ملتا رہے گا. وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زیادہ ہدایت دیتا رہے گا، نزدیک آپ کو کھینچتا رہے گا. کیونکہ آپ خوش نصیب بندہ ہیں. دخول الجنہ، خشوع کیا فائدہ یہ بھی ہے جو آپ جنتی ہو جائیں گے. خشوع الجنہ، جنت. یہ فوائد خشوع کے یہ بھی ہیں جو راحت النفس و قرار العین. ان نفس کی راحت آپ کو نصیب ہوگی، ہمیشہ آپ کے نفس راحت میں رہے گا. اور اس کا نفس جو ہے دوسرے شیطانی والوں کا یہ گلگ میں رہے گا. تکلیف ہو، کھٹکا مٹکا یہ ہو، پتہ نہیں کہ کیا کرے کیا نہیں کرے. یہ بھی ایک مہم چیز ہے نہیں یعنی تکفیر الذنوب و مغفرتها. اور اس خشوع کے ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ آپ گناہ کو مٹایا جائے گا اور آپ کو معافیاں بھی ملتے رہے گی. ینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ خشوع جو ہے جو بھی فاحش کام ہے، برے کام ہے، اور جو بھی منکر کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
جن سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ فی یدہ او بلسانہ او بلسانہ او بیدہ او ذلک اضعف الایمان فبقلبہ، دل سے منکر یہ اللہ کے راہ میں نزدیک یہ نہیں ہے، اللہ ناراض، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، اللہ ناراض، یہ نہیں سننا چاہیے، اللہ تبارک یہ خشوع ہوگا نہیں پھر، یہ خشوع والا ان کو یہ بھی چیز نصیب ہوگی۔ ہاں ینہی عن ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور اس کے علاوہ یبلغ العبد درجۃ المحسنین، انسان خشوع کے ذریعے کیا اس کو فیض ملے گا؟ محسنوں کے ساتھ ہوگا، اس درجے تک پہنچے گا محسن۔ ان اللہ یحب المحسنین، پہلے بتایا تھا نہیں، اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا تھا، پتہ نہیں کون تھے، رات تھا درس یا دن میں، وہ کن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور کن کو نہیں چاہتے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یہ محسن بندوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ابھی جب جس بندے کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، ایسا خوش نصیب ہوگا کوئی؟ ہاں یہ خوش نصیب ہے نہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ ہاں ان اللہ یحب المحسنین، تو یہ درجہ حاصل کرنا کدھر سے؟ خشوع کے راستے سے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، خشوع میں ہو گئے، اور جھکے ہوئے ہیں رکوع میں، اور پشیمانی پیش کر رہے ہیں۔ خشوع کا مطلب پشیمانی پیش ہے اندر دل میں، وہ دیکھتا ہے نہیں پشیمانی ہے یا نہیں یا ہاں، تو ان کا وجہ، ان کا مطلب باقی ہیں آگے انشاءاللہ بشارات بفضل الصلاۃ، کون سی بشارات ملتی ہے انسان کو نماز کے وجہ، تو انشاءاللہ یہ اگلے درس میں مکمل کیا جائے گا۔ اگر اللہ نے عمر دیا تو کوشش کرے ہمیں تو ان جو بھی بتایا گیا نہیں ان والے میں سے ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوش نصیب بندہ بنائے گا، اور مالک الملک ہمارے پاس راضی بھی ہو جائے گا، ہمیں چاہے گا بھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت والے میں سے ہو جائیں گے۔ بولا تھا کس نے تو کوئی سوال 1-2 منٹ میں کر لیں، وہ کون سوال کے لیے باقی 5 منٹ ہے میرے پاس، ہاں تو ہیں کسی کے نہیں، تو ہمیں اس کا مکمل کیا جائیں۔ آپ نے بتایا نہیں سوال کے لیے 5 منٹ رکھنا کبھی، پھر ہے تو کوئی سوال ہے تو میں بھی چھوٹا سا طالب علم ہے سمول، لیکن جو ہوگا ذہن میں بتا دیں گے ان کے جواب۔ جب ہم جاتے ہیں، ہاں جب ہم جاتے ہیں تو اسلام کو جواب دے دیں گے جبل پر کہ کس ہاں جب ہم جا کے سلام کہتے ہیں قبر سے، تو جبل احد میں جاتے تھے نہیں؟ ہاں ہاں کے روزے پر جا کے جو سلام کہتے ہیں، ہاں تو سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہاں نبی کریم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ان کے لیے؟ ہاں آپ سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتے ہیں قبر شریف پر، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اور اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یہ بتائیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تو نہیں سنتے ہیں، قبر میں آپ جائیں گے نہیں سلام کریں گے تو ادھر تو نہیں سنتے ہیں۔ یا شیخ کیسا یہ باتیں ساری مخلوقات بولتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ یہ ہم سوال رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ ہاں میرا جواب ہو سکتا ہے، جو سنے گا بولے کہ یار چھوڑو یار یہ لگتا ہے وہاں بھی ہوگا۔ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے ہمارا سلام بولتے ہیں۔ نہیں وہ ہے نہیں، آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن جب ادھر سے میں جواب دوں گا تو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں
ادھر جواب ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ادھر سے بتا دیں. تو یہ جو ہیں یہ جواب ایسا ہے، ایسا کوئی جواب ہوگا نہیں. اس جواب کو جو نہیں مانے گا وہ بن جائے گا کافر. یہ کس کا کتاب ہے؟ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں نہیں. عربی میں بولتے ہیں کلام اللہ، ہاں، اور اردو میں بولتے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کی باتیں ہیں نہیں، کلام کو باتیں بولتے ہیں نہیں اردو میں. یہ اللہ کی باتیں ہیں نہیں، یہ قرآن ہے یا کوئی دوسرا کتاب ہے؟ یار ادھر صرف دیکھو کیا لکھا ہوا ہے ادھر. یہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے. یار یہ دیکھو آیتیں کس کی ہیں؟ ہاں، سورۃ فاطر ہے یا نہیں؟ یہ ہاں، سنیں ادھر آیت نمبر 13. والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. جو اب سوا اللہ سے پکارتے جن کو سوا اللہ سے، وہ ان کے پاس کنٹرول قطمیر بھی نہیں ہے. قطمیر جانتے ہیں؟ قطمیر بھی میرے پاس ہیں. کبھی کبھی قطمیر بھول کر کے میرے جیب میں گھس جاتے ہیں. کیا کر، قطمیر کو جگہ نہیں ملی جائے. قطمیر وہ جب کھجور کھاتے ہیں نا آپ حرم میں، ماشاءاللہ کھجور تو بہت چل رہی ہے. ادھر کھجور جب کھاتے ہیں تو اس کی گٹنیاں ہیں یا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، اس کے پر کیا کور ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، چھلکے ہوتے ہیں. نہیں، اس کو بولتے ہیں قطمیر. اللہ تعالیٰ اس کا نام رکھا ہے قطمیر. والذین تدعون من دونہ، سوا اللہ سے جو پکارتے ہیں، یا تو دوسرا الہ ہونا چاہیے یا تو نہیں ہوگا. ہے کوئی سوائے اللہ کے اللہ دوسرا؟ ہاں، نوح علیہ السلام اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. یہ تو بڑے بڑے رسول یہ ہیں 5. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سردار ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہ ان کے پاس یہ بھی نہیں جو آپ کو دیں. یہ ایک بات یہ ہوگا، ابھی سننے کے لیے آئے گا، اسی میں آئے گی. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. آپ ادھر پکاریں گے ان کو تو آپ کا پکارنا وہ سنتا ہی نہیں ہے. یا اللہ، یہ ملے بول رہے میں اس کو مانے یا آپ کو مانے؟ ہاں، یہ جو ملے بول رہے ہیں نہیں سنتے ہیں، اس کو مانے یا اللہ کو مانے؟ ہاں بتائیے، آپ لوگ بیٹھے ہیں. ہاں، اللہ کو ماننا ہے نہیں. یہ کتاب کس کا ہے؟ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جا کر کے پڑھ لو اس سورت کی ترجمہ. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. ان کو آپ پکارتے رہیں گے نہیں سنے گا. اچھا ہے دوسری سورت الاحقاف میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ سا کوئی گمراہ ہے انسان جس کسی کو پکارنا سوا اللہ سے. مردوں کو زندہ تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ سنتا بھی ہے زندہ. لیکن جو منتقل ہو گیا اس دھرتی سے اور قبر میں داخل ہوا وہ ہے سنتا کسی کا بھی. قیامت کے دن پہ کھڑا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وَمَنْ أَضَلُّ سورۃ الاحقاف کے آیت نمبر 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. ایسا کوئی گمراہ ہے نہیں جو پکار رہے ہیں پر قیامت کے دن تک کھڑا ہو رہا ہے اس کو وہ سنتا بھی نہیں ان کا. إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم. عبادت ہے نہیں بھی لیکن مالک الملک بولتے یہ ان کا ادھر دشمن بن جائے گا. میں بولا تھا آپ کو تو میرے قبر پر آ کر کھڑا ہو. میں کیا پتا تھا آپ کھڑا ہوا تھا یا نہیں کھڑا؟ اللہ نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا؟ ہاں بتایا تھا لیکن میں ضد کیا تھا. میں نے ضد کیا تھا. سورۃ فاطر بتائے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا. فرضاً اگر سن دیا اس نے. اللہ تعالیٰ پتہ
فرضاً اگر سن لیا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، آپ کی استجابت ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کتمیر ہی نہیں ہے، نہیں پھر آپ کی کیسے استجابت پوری کرے گا؟ معلوم ہو گیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ آپ کو مانے گا بھی نہیں، بولے گا میں کیا پتا تھا، آپ کو معلوم ہے میں پتا تھا، تو یہ میرے قبر پر کھڑا ہوا تھا اور پکار رہا تھا، یہ آپ نے بتایا تھا، اس نے نہیں سمجھا آپ کی بات، نہیں کیا کرے، مولا نے بتایا تھا، لیکن ان کی زندگی برزخی ہے۔ سلام آپ کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اس میں بھی بہت اختلافات ہیں، لیکن وہ برزخی والا سلام جو ہے پہنچتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس طرح ہے، اس میں دخل نہیں دینا ہے، دخل دیں گے پھر آپ شرک میں کفر میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کس ذریعے وہ سلام جاتے ہیں اور کس ذریعے وہ سلام ہمیں جواب ملتا ہے۔ اور سلام تو آپ 2 رکعت کے بیچ میں جتنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تحیات میں سلام ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولتے السلام علیکم یا نہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتے یا نہیں؟ ہاں، اور یہ سلام جو آپ بول رہے ہیں السلام علیکم یا السلام علی، غائب پر اعلیٰ ہوگا نا، یہ سلام ان کے پر ہے، لیکن میں بولے گا سلام علیکم یعنی دائرکٹ سلام، یہ دائرکٹ والا سلام ہے، دائرکٹ ملتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کس طرح ملتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے، لیکن یہ ہونا ذہن میں تمہیں سلام ہی دے رہا ہوں، بس ڈائریکٹ سلام دے رہا ہوں۔ اب ادھر میں نماز پڑھا، ادھر میں سلام کر رہا ہوں، اور ادھر روزے کے نزدیک بیٹھا، ادھر سے یہ اس میں فرق ہے کوئی یا وہ ایک ہی ہے؟ آپ گیا روزے اطہر کے ادھر نزدیک نماز پڑھا 2 رکعت، ادھر بھی یہی بولے گے نا تحیات اللہ صلوات طیبات سلام علیکم یا نبی، ادھر بھی یہی بولے گے نہیں، یا ادھر دوسری کیفیت ہے، اور ادھر نماز پڑھا اس مسجد میں ادھر بھی یہی بولیں گے نہیں السلام علیکم یا نبی، اور وہی ہے یا دوسرا ہے؟ وہ تو پہلے تو پتہ نہیں تھا، آج تو کل تو یہ ہو گیا ہے۔ ابھی آپ اس کمرے میں بیٹھے، میں اس کمرے میں بیٹھے، میں بولا السلام علیکم، تو پھر کدھر ہے؟ بولا میں کمرے نمبر 4 میں 400 میں ہے، میں 401 میں ہے، دیوار بیچ میں ہے، لیکن یہ باتیں جا رہی چینل کے ذریعے، 2 گھنٹے کے بعد میں تو یورپ میں بیٹھا ہوں، بات وہی ہو رہی ہے، چینل کے ذریعے ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں؟ وہ تو چینل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے ذریعے ہو رہے ہیں، معلوم ہے یعنی سلام ادھر کا، پاکستان کا، یورپ والے کا، سارے دنیا کو ان کو مل رہے ہیں، کس طرح پہنچتے وہ میرا کام نہیں ہے، اس میں دخل کوئی بتا سکے گا؟ ہیں کوئی بتانے والا کس طرح سلام ملتے ہیں ان کو؟ سنا ہے کبھی؟ جواب تو دو نہیں، کسی نے بتایا آپ کو؟ تو یہ سلام جو ہے اس طرح اس کو پہنچتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ کسی کو؟ ہاں، میرا کام ہے سلام دینا ہے، بس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، کیفیت میں دخل نہیں دینا، پھر آپ پھنس جائیں گے، شیطان آئے گا پھر بولے گا اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، شیطان وہ یہی کام پر لگے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی لائے بتایا، بولا قولوا آمنت باللہ، معلوم ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یلا جناب، وہ